السلام علیکم خاتون حضرات، سلسلہ جاری ہے کہ کس طرح ہم انگریزی پڑھنے پڑھانے کی شکل میں جو ہم آج کل جو مذاق کر رہے ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، وہ ہمارا موضوع ہے۔ ابھی تک میں نے اس کی وجوہات کو تھوڑی بہت میں نے بتائی۔ آج اللہ اللہ کر کے باری آ گئی ہمارے تجاویز کی کہ کس طرح ہم اس کو ہاؤ کین وی تھنگس بیٹر، وی میک تھنگس بیٹر۔ تو جس طرح کہ آپ سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد میرا صرف لوگوں کو صرف اپنی نالج دکھانا نہیں ہے، شو آف نہیں کرنا، بلکہ انشاءاللہ میں آپ کو جو آپ کو بتاؤں گا تجاویز بھی بتاؤں گا، کچھ حل بھی اپنے بتاؤں گا، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، انگریزی کا جو ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ستیہ ناش ہو رہا ہے، اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں۔ ہم نے فیوچر جنریشن کو ہم جنریشن ہے اس کو فیوچر چیلنجز کے لیے ہم کس طرح ان کو تیار کر سکتے ہیں، تاکہ جب وہ اسکول کالج یونیورسٹیز میں اپنے 18-20 سال کی ایجوکیشن ختم کرنے کے بعد جب وہ دہلیز پہ پہنچتے ہیں، مختلف NTS IELTS CSS انٹرویوز، باہر جانا انہیں کہیں بھی اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہو، تو وہاں پہ وہ مات نہ کھائیں، وہاں پہ وہ ڈرے نہیں، ان کے منہ میں ایک بولتی ہوئی زبان ہو۔ تو اس کے لیے پہلی جو میری تجویز ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں ٹیچرز، اور ٹیچرز راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹرینرز کی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ٹرینرز ہیں ان کا قبلہ کسی اور طرف ہے۔ وہ ٹرینر جب بھی ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی میں آتے ہیں تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنا اسٹیج کے اوپر تھوڑا بہت اچھل کود ہو، ٹھیک ہے، اور اسٹوڈنٹس جو ٹیچرز کو جو کمیونیکیشن اور اسپیکنگ پاور ہے وہ ان ٹرینرز کی آخری ترجیح ہوتی ہے۔ یہ ٹرینرز عجیب طریقے سے سلیبس ہو، چاہے ٹیچنگ میتھڈالوجی ہو، ایکٹیویٹیز ہو، اس میں ٹیچرز کو الجھا کر اسپیکنگ پاور کمیونیکیشن سے اتنا دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ معذرت کے ساتھ ہمارے کافی سارے ٹرینرز جو ہمارے اسکولوں کالجز یونیورسٹیز میں نیک ٹائٹ سوٹڈ بوٹڈ ہو کر ان کے ہاتھ میں بریف کیس ہوتا ہے، یہ ہمارے ٹرینرز بدقسمتی سے یہ خود انگریزی میں پیدل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ٹیچرز کے لیے رول ماڈل کیسے بنیں گے؟ پھر جب ہمارے ٹیچرز اگر وہ صحیح ان کی ٹریننگ نہیں ہوگی تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل کیسے بنیں گے؟ تو سب سے پہلے ان کی طرف انگلی کرنی ہوگی کہ بھائی آپ میرے اسکول میں آ رہے ہو، سب سے پہلے مہربانی کر کے میرے جو ٹیچرز ہیں ان کی آپ کمیونیکیشن بہتر بناؤ، ان کو انگریزی سکھاؤ، ان کی پروننسیشن، ان کا ایکسنٹ۔ ہمارے ٹیچرز کو آپ ان کا علاج کریں تاکہ وہ بچوں کو غلط تلفظ، غلط ایکسنٹ، غلط نالج، غلط ووکیبلری، غلط گرامر وہ نہ سکھائیں۔ اور اگر یہ بھی سمجھ لیں کہ صبح 7:30-8 بجے آنا، 2 بجے واپس چلے جانا اور آپ کی درگت نہیں بنے گی، بھائی میرے یہ 21st سینچری جنریشن ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کو میں کہتا ہوں یوٹیوب جنریشن ہے، یہ ٹک ٹاک جنریشن ہے، یہ فیس بک جنریشن ہے، یہ ہم سے زیادہ ماہر ہیں۔ تو مہربانی کر کے جو مسئلے کا جو جڑ ہے وہ ابھی میں نے بتایا تھا کہ جس پہ سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہے ٹیچرز کی، لیکن ٹیچرز ظاہری بات ہے ہمارے پاس کوئی مریخ سے تو نہیں آئیں گے، ہم نے انہی ٹیچرز کو ٹرین کرنا ہے۔ تو ان ٹیچرز کو ٹرین کرنے کے لیے صحیح ٹرینرز ہونے چاہیے، اور ان ٹرینرز کی سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے انگلش اسپیکنگ کمیونیکیشن کی۔ وہ ٹیچرز کی کمیونیکیشن پہ کام کریں، جس کے اوپر بہت کم کام ہو رہا ہے۔ پہلی سجیشن یہ ہے کہ اپنے ٹیچرز کی کمیونیکیشن اسپیکنگ پاور کو بہتر بنانے کے لیے صحیح ٹرینرز کو چنا جائے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ ٹریننگ از اونلی فار دا سیک آف ٹریننگ، اٹس ناٹ فار دا سیک آف لرننگ اور چینج۔ آپ سے پہلے میں نے عرض کیا کہ ہمارے اب مجھے پتا ہے میں یہ بھیڑوں کو چھتوں کو میں چھیڑ رہا ہوں، ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ لیول پہ، سرکاری لیول پہ جتنے بھی ٹریننگز ہوتی ہیں اس میں TADA ہوتا ہے، اس میں ٹائم پاس ہوتا ہے، اس میں شو آف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یہاں تک کہ میں اگر صحیح بتاؤں اس میں سے کتنے سارے ہمارے ٹیچرز بہت قابل ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کی ٹیچر جو کہ اکثر ہم اس کو کم سمجھتے ہیں، کم نہیں ہوتے، ان میں سے بڑے قابل ٹیچر ہوتے ہیں، وہ ٹرینرز کے اوپر ایسے سوال کرتے ہیں، وہ ٹرینر بیچارے وہ ان کو بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے۔ تو بھائی مہربانی فرما کر جتنے میں ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں ان میں آپ کسی بندے کی پرسنالٹی سے آپ امپریس نہ ہوں۔ بندہ ہمارے پاس آیا ہے، سوٹڈ بوٹڈ ہے، اس نے ٹائی لگائی ہوئی ہے، اس کے پاس بریف کیس ہے، چلیں جی آپ ٹرینر ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ہم بڑے جلدی امپریس ہو جاتے ہیں۔ وہ 2-4 چٹکلے سنا دیتا ہے، کچھ مثالیں دیتا ہے، کچھ ایسے نام گنواتا ہے جو کہ کسی سے کتابوں میں ہوتے نہیں ہے، فلانے انگریز نے فلانے کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ 2-4 گھنٹے کی یا 1-1.5 گھنٹے کی اچھل کود کے بعد جو ٹرینیز ہیں، چاہے وہ ٹیچر زیادہ ہوتے ہیں، وہ ان کے تالیاں بجتی ہیں، اس کے بعد ٹرینر صاحب کی تعریف ہوتی ہے، اس سے نمبر مانگا جاتا ہے، اس کے بعد چائے کا دور چلتا ہے، اس میں سموسہ پکوڑے سے پہلے بتایا تھا کہ اس میں اگر اچھے اسکول کالج یونیورسٹی میں بریانی بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں ہماری ساری ٹریننگ، ٹھیک ہے بھائی۔ ٹریننگ میں آپ کچھ نہ کروائیں، لیکن بھائی میرے
ٹریننگ کے بعد ہمارے ٹیچرز کے پاس کچھ نہ کچھ پریکٹیکیبل کچھ ایکٹیویٹیز کچھ نہ کچھ ان میں کچھ چینج آنا چاہیے. اور یہ جو ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی جس کے بلبوتے پہ کافی سارے لوگ ہمارے ان اداروں سے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے معذرت کے ساتھ لوٹ کے چلے جاتے ہیں. اگر آپ ٹریننگ کے لیے آتے ہیں اور آپ ٹیچرز میں کچھ چینج نہیں لے سکتے تو ایسی ٹریننگ کا فائدہ کیا؟ اس لیے ہمیں ٹریننگ ہم نے کروانی ہے چینج لانے کے لیے, سکھانے کے لیے. ٹریننگ شوڈ ناٹ بی فار دا سیک آف ٹریننگ. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ ہمارے بچے زیادہ تر ان کا ٹائم کٹتا ہے, ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ یہ جو انگریزی ہے اس کا بنیادی مقصد چند لیٹر, سٹوری, اپلیکیشن, ایسے کویسچن آنسر ہیں, جو ٹیکسٹ بک ہے ان کو پڑھنا ہے. نہیں بھائی, یہ انگریزی کا ایک بہت ہی مردہ تصور ہے. زبان اگر لکھی ہوئی زبان ہو یا لکھی جانے والی زبان, یہ مردہ زبان ہوتی ہے. زبان زندہ تب ہوتی ہے جب آپ کے منہ سے نکلتی ہے. تو منہ سے اپنے اسٹوڈنٹس کے منہ سے نکالنے کے لیے اگر آپ نے ان اسکولوں میں لکھائی کم کرنی ہوگی, پڑھائی ریڈنگ کم کرنی ہوگی, لسننگ اسپیکنگ کو زیادہ لانا ہوگا, اس کے لیے اسپیشل کمیونیکیٹیو کلاسز ہونی چاہیے تاکہ بچوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ بھئی انگریزی صرف لکھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, کویسچن آنسر, لیٹر, سٹوری, اپلیکیشن کے لیے نہیں ہے, کاپیاں بھرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس میں ہم بات بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ ان کا ایک ذہن میں متضاد آ جاتا ہے کہ بھئی یہ جو کرکٹ کامنٹریز ہیں, جو میچز ہیں, جو نیوز ہیں, جو کارٹون فلمیں ہیں, جو دوسرے ٹک ٹاک, یوٹیوب, اس میں تو انگریزی بولی جاتی ہے, جبکہ اسکول میں صرف انگریزی لکھی جاتی ہے, انگریزی صرف پڑھائی جاتی ہے. کمیونیکیٹیو کلاسز ہونی چاہیے, اسپیشل اس میں ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. بچوں کو ہمیں تھوڑا سا لکھائی اور پڑھائی کے قید سے آزاد کرنا ہوگا تاکہ ان کا ذہن پھلے پھولے, ان میں وہ انرجی آئے, ان میں کانفیڈنس آئے, ان کے پروننسیشن ایکسنٹ کو ٹھیک کرنے ہمارے پاس موقع ہو. اور اس کے لیے اسپیشل بڑی کمپیٹنٹ قسم کے ٹیچر وی ہیو ٹو ریکروٹ. اگر اس میں بھی ہم اپنے چاچے تائے ماما کے لڑکوں یا لڑکیوں کو ہم لیں گے تو اس تعلیم کا اس طرح کے ایجوکیشن کا اس طرح اسپیشلی ہمارے انگلش لینگویج کو جو بیڑا غرق ہے اس طرح بیڑا غرق ہی رہے گا. کمپیٹنٹ لوگ ہونے چاہیے, ڈنکے کی چوٹ پہ بڑے کھلم کھلا ان کی سلیکشن ہونی چاہیے. اینڈ وی شوڈ برنگ فارورڈ دوز پیپل, دے مے ناٹ بی ایم فل, دے مے ناٹ بی پی ایچ ڈی, دے مائٹ ہیو ڈن اونلی ایم فل اور بی ایس, جس طرح کی رواج ہے یونیورسٹی پر ایم فل ہوتا ہے, اس کے علاوہ بی ایس وہ بھی پڑھاتے ہیں. تو اسپیشل کمیونیکیٹیو کلاسز ہونے چاہیے, اسپیشل کمیونیکیشن ٹیچرز ہونے چاہیے. اگر ہم سفارشی لوگوں کو لیں گے تو ان کے 2 دنوں میں کلی کھل جائے گی. کسی بندے کو بیچارے کو خود انگریزی نہیں آتی, اس کو مر کے انگریزی بولتا ہے, تو وہ کمیونیکیٹیو کلاسز کیسے لے گا. نیکسٹ ہم چلتے ہیں, ہمارا ہے اسٹاپ فلنگ کاپیز, جو ہمارے رواج چل نکلا ہے بڑے دہائیوں سے. ہم بچوں کا جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کاپیاں بھروانے میں ان کی انرجیز, ان کے ٹائم کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو ہم نے کاپیاں بھروانے پہ لگا ہوتا ہے اور ان کے پاس سمجھنے کے لیے اور بولنے کے لیے, اسپیکنگ پریکٹس کے لیے ان کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا. تو مہربانی فرما کر یہ پریکٹس ختم ہونی چاہیے اور اسٹوڈنٹس کی کمیونیکیشن, اسپیکنگ کا تھوڑا سا ٹائم ہونا چاہیے. کاپیاں بھرنا بھائی میرے چھوڑ دو. اس طرح سے جو نلائق اور جو بلو ایوریج اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کریں گے, وہ کسی لائق اسٹوڈنٹ سے کاپی لیں گے, کاپی بھریں گے, اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کو دکھائیں گے, ٹیچر کہے گا ویل ڈن, وہ یہاں پہ بھیجا اس کا خالی ہوتا ہے, کاپی اس کی بھری ہوتی ہے. اور یہی اسٹوڈنٹ پھر جب بعد میں نکلتے ہیں, وہ یہی اسٹوڈنٹ ہمارے اداروں میں آتے ہیں, یہی اسٹوڈنٹ ان کو واسطہ پڑتا ہے, NTA, CSS, IELTS, PCS اور انٹرویو سے واسطہ پڑتا ہے, وہ کس طریقے سے کلیئر کر لیتے ہیں اور پھر یہ لوگ جا کے ہمارے اداروں کو چلاتے ہیں. تو کاپیاں بھرنا بھائی میرے بند کر لو, بچوں کی کمپریہنشن اور کمیونیکیشن پر توجہ دو. معاملہ اتنا بڑا تھا کہ شاید میں اس کا احاطہ نہیں کر سکا, بٹ the crux of the issue is that still we are facing problem. We don't have to impart education. Education does not mean filling up copies and all those things like this. We have to be on the front foot, and if you want to play on the front foot, we have to take all these steps. Yes, number of steps I try to enumerate. اس سے پہلے میں نے آپ کو وجوہات بھی بتائی تھیں. اگر کسی بھائی کو مجھ سے اختلاف ہو, کوئی مجھ سے راضی ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ میری اپنی ذاتی رائے, آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. My comment section of my Facebook, comment section of my YouTube, they're open to you. You can just give your comments. I'll be more than happy to learn from all of you. کھلا فورم ہے اور مجھے خوشی ہو اگر آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں. You can subscribe to my channel so that we have this relation of like exchanging our views. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.